ہم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ کسی لکڑی کو کھا جائے۔ اسی طرح فرمایا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر کسی چیز کی قیمت بڑھا کر نہ دو۔ اسی طرح فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بغض کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بغض وہ نہیں جو صرف اپنے دل کے اندر کسی کے لیے پال لیا جائے، بغض وہ بھی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں بیان فرمایا من احب للہ وابغض للہ واخذ للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے غرور میں آ کر کسی سے بغض نہیں رکھا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، اور ساتھ ہی اس کو اگر دین کی بات بتلائی جائے تو وہ اس کو دھتکار دیتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، اور اگر کسی سے کوئی چیز لے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو کوئی چیز دے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جس نے یہ چار کام کر لیے فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنے ایمان کو پورا کر دیا۔ فرمایا چوتھی علامت اللہ کے بندوں کی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض۔ فرمایا اگر تمہارے دو مسلمان بھائیوں نے آپس میں کسی چیز کا سودا طے کر لیا ہو تو تم قیمت بڑھا کر، رشوت دے کر یا دھوکہ دہی کے ساتھ اس سودے کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کے ناطے اس پر کچھ فرض عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ لا یظلمہ، مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی جانی نقصان کرتا ہے کسی کا، اور نہ ہی مالی نقصان کرتا ہے۔ حضرات کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی، فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان شخص کو ناحق قتل کر دیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی کہ بغیر کسی وجہ کے ناحق کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس پر اپنا دست و گرے باب بڑھا دینا، فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی جہنم کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے مسلمان کی؟ فرمایا لا یخذلہ، کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کی عزت کو پلید نہیں کرتا، اس کی عزت کو رسوا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل جل کر صلح کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں؟ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی تو ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرتے ہیں۔ تیسری کیا نشانی فرمائی؟ فرمایا لا یحقرہ،
ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، اگر زیادہ مال آ جائے تو ایک امیر کسی دوسرے غریب کو حقیر نہیں جانتا، اگر گاڑی آ جائے تو کسی سائیکل والے کو حقیر نہیں جانتا، اگر بڑا بنگلہ بنا لے تو جھونپڑی والے کو حقیر نہیں جانتا۔ جس حال میں بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، پیسے والا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ اور ان سب باتوں کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور فرمایا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ظاہری طور پر داڑھی بڑی کر لینے کا نام نہیں، تقوی 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، تقوی بڑے نیک اعمال کرنے کا نام نہیں، تقوی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا نام نہیں، کیونکہ قیامت والے دن وہ شخص بھی آئے گا جو ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتا رہا، وہ شخص بھی آئے گا جو ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، وہ شخص بھی آئے گا جس نے اپنا مال و جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن صرف ریاکاری کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل کے اعمال کا نام ہے۔ جو تمہارے دل کی کیفیت ہوگی وہی تمہارے ظاہری اعمال کی کیفیت ہوگی۔ تم دنیا میں رہ کر ظاہری اعمال کے لیے لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی بن جاؤ گے، لیکن قیامت والے دن اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارا مال نہیں دیکھے گا، بلکہ کیا دیکھے گا؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ اگر دیکھے گا تو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، کتنے پاک اور صاف ہیں، کس نیت کے ساتھ عمل کیا، اور پھر اس نیت کے ذریعے کیے جانے والے اعمال کو اللہ دیکھے گا، اور ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزا اور سزا دے گا۔ اور اپنی بات کا اختتام رسول اللہ نے کچھ ان الفاظ پر کیا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں متقی ہوں کہ نہیں، تو وہ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر دیکھ لے کہ ایک مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیا گیا ہے اس کا خون بہانا، اس کی عزت کو رسوا کرنا اور اس کا مال لوٹنا۔ جس شخص نے یہ دیکھ لیا کہ یہ 3 کام میں نہیں کر رہا، تو ایسا شخص جان لے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے چنندہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں گناہگار نے آپ احباب کو سنایا اور جو آپ نے سنا، حضرات یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی وعظ ہے، کوئی تقریر ہے یا کوئی بیان ہے، میں ایک رسول اللہ کی تعلیمات کا ادنا سا معلم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ کو ایک دین کا سبق سکھانے آیا ہوں۔ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو جو یہاں بیٹھنے سے پہلے آپ تھے وہ نہ رہیں، جب یہاں سے جائیں تو کچھ سیکھ کر جائیں، اپنے دل کے اندر کوئی نئی چیز لے کر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔